اس کو ضرور جو ہے نا آپ سنیں اور دیکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر اپنی مصلی کے اوپر، اپنی جائے نماز کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ صحابہ حضور کے قریب آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کرتے، اپنے مسئلے مسائل پیش کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پوچھنی ہوتی وہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے۔ اب ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضور لوگوں کو، صحابہ کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اس دن حضور نے خود خواب دیکھا اور صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہم عمرے کا احرام باندھ کر کے ہم مکہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف گئے ہیں اور ہم نے اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہوگا، انبیاء کے خواب بھی وحی کی قسم ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت کسی بات کو ان کے طرف الہام کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے خواب کے ذریعے سے اللہ رب العزت بتا دیتے ہیں۔ تو حضور نے اپنا خواب بیان کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے حضور نے یہ گزارش کی کہ آپ لوگ تیاری کریں۔ حضور نے مکہ کے مدینہ کے آس پاس کے جتنے گاؤں تھے، وہاں کے بدو، وہاں کے دیہاتی لوگوں میں بھی اعلان فرمایا کہ ہم لوگ عمرے کے لیے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ چلیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا، حضور کے جانثار، حضور کے صحابہ میں 1400 لوگ ایسے شریک ہو گئے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو لیا اور حضور نکلے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو حضور نے مسجد نبوی کے اندر اپنا جانشین کسے قرار دیا؟ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضور جب عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تو حضور نے پیچھے اپنا جانشین کس کو قرار دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ نبینا صحابی تھے، ان کو حضور نے اپنا پیچھے نائب امام قرار دیا کہ آپ یہاں رہیں۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے لگے، گھر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو حضور کی اہلیہ، حضور کی ازواج مطہرات گھر بیٹھی ہوئی تھیں، تو حضور نے اپنی اہلیات سے فرمایا کہ آپ پردہ فرما لیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور سے فرمایا، حضور آج تو عبداللہ آئے ہیں، عبداللہ تو نابینا ہیں، ان کو تو نظر بھی نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے کوہنی ماری اور حضور نے فرمایا، عائشہ عبداللہ نابینا ہیں، تم لوگ تو نابینا نہیں ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین جسے قرار دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دیا پیچھے۔ اور حضور جب نکلے تو حضور کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ایک جمع غفیر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات میں سے اس سفر میں جو عورت شریک تھیں، ہماری ماں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کے اندر شریک تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، حضور کے صحابہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور نے آگے آ کر کے ایک مقام پر پہ عمرے کا احرام باندھا اور حضور نے وہ 70 اونٹنیاں جو حضور کے پاس تھیں، حضور نے ان کے اوپر جو ہے نا کیا نشانی لگا دی کہ یہ ہماری کیا ہیں جی، ہدی کے طور پر ہم استعمال، ہدی کا مطلب یعنی ہم قربانی کے طور پر ان کو استعمال کریں گے، اور ان کو آگے بھیج دیا تاکہ اہل مکہ کو یہ پتہ چلے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آ رہے ہیں، کسی لڑائی کے لیے نہیں آ رہے۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سختی سے منع فرمایا تھا، میرے صحابہ اسلحہ ساتھ لے کے نہیں جانا، اگر ہونا بھی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو نیام کے اندر رکھنا ہے، نیام سے باہر نہیں نکالنا۔ تو حضور چلے اور حضور کی
وہ اور ان 70 اونٹنیوں میں یاد رکھیے گا، ان 70 اونٹنیوں میں ایک اونٹنی وہ بھی تھی جو بدر کے میدان میں، جنگ کے میدان میں ابو جہل کی اونٹنی تھی، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے طور پر پہ اس کو لیا تھا۔ وہ اونٹنی بھی، اس کے اوپر بھی حضور نے نشان لگائے اور اس کو ہدی کے طور پر، قربانی کے جانور کے طور پہ حضور نے اس کو بھی روانہ کیا۔ اور یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذی الحجہ کو شروع کیا، یکم ذی القعدہ کو شروع کیا، یعنی ذی الحجہ سے ایک مہینہ پہلے، یعنی یہ جو ہمارا بقرہ عید کا مہینہ ہوتا ہے اس سے ایک مہینہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، کیونکہ یہ 25-30 دن کا، ایک مہینے کا تقریباً سفر ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے اور حضور کے اس سفر مبارک کا پتہ ان لوگوں کو چلا، کہ اہل مکہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے بالکل مخالفت شروع کر دی کہ ہم یہ کرنے نہیں دیں گے، ہم ہرگز ان کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کو پیچھے بھی پچھلی باتوں پر بھی غصے تھے کہ بدر کے میدان میں ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے نا زیادتی کی، اتنا بڑا کہ ہمارے 40-70 بڑے بڑے جو ہے نا حضرات کو انہوں نے قید کیا اور مارا انہوں نے، اور اسی طرح جو ہے نا احد، اور اسی طرح غزوہ احزاب جو قریبی ان کا یہ تھا، غزوہ احزاب جو ہوا کہ یہ لوگ غصے کی حالت میں بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہواؤں کا تیز سلسلہ شروع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، ہم نے ان کے اوپر ایسے لشکر بھیجے جو ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، ان کے اوپر حملہ کرنے والے، تو یہ دوڑ گئے۔ ان کو یہ بھی غصہ تھا، ابو سفیان کو یہ بھی غصہ تھا کہ ہم یہ کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو اب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو جب سنا تو انہوں نے 200 کے قریب جو ہے نا جی جنگی فوجی بمائے اسلحہ بھیج دیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے۔ حضور کو اس کی جب خبر ہوئی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کیا کہ ان کے ساتھ ہمارا سامنا ہو ہی نہ، ہم دوسرے راستے سے جو ہے نا مکہ پہنچے اور مکہ جا کر کے عمرہ کریں، کیونکہ ہم امن کی طرف سے آئے ہیں، ہم امن کے لیے آئے ہیں، ہم اپنا اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، لہذا ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہم کسی کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا حضور چلے، الغرض حضور کا قافلہ جا کر کے، پھر ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ان 200 کے ساتھ حضور کا یہ نہیں ہوا، تو انہوں نے خالد ابن ولید کی موجودگی میں، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے موجودگی میں ان کی سپہ سالاری کے اندر 40 یا 50 کے قریب اور ایک لشکر بھیجا کہ تم جا کر کے ان لوگوں کا، ان مسلمانوں کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرو، احاطہ کرو، ان کو وہاں پہ روکو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اونٹنی، قصوہ نامی اونٹنی جو تھی، اس نے وہاں پر جا کر کے وہ بیٹھ گئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے یہ فرمایا کہ آپ لوگ بھی یہاں پر پڑاؤ ڈالیں اور یہاں بیٹھ جائیں، ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے یہاں پہ ٹھہرنے کا۔ اب ان لوگوں نے عمرے کا احرام پیچھے سے ہی باندھ لیا تھا، تو اب جب میرے خیال سے ذوالحلیفہ کا مقام آتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا کیا کیا، احرام باندھا۔ احرام باندھنے کے بعد جو ہے نا جی یہ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، خالد ابن ولید سامنے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور یہ وہ واحد مقام تھا جہاں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف بھی عطا فرمائی تھی، ادا کی تھی نماز صلاۃ الخوف۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا صلاۃ الخوف کیا ہے، کہ صلاۃ الخوف کے آدھے لوگ جو ہے نا کیا کریں، دشمن کے مقابلے کے لیے، دشمن کے بچاؤ کے لیے کھڑے ہوں، آدھے لوگ نماز پڑھیں، پھر آدھی نماز یہ لوگ پڑھ کے جائیں گے، وہ 2 لوگ آ کر کے باقی نماز پڑھیں گے۔ اب یہ لوگ جا کر کے کیا کریں گے، پھر سلام پھیر کے امام کے ساتھ یہ پھر چلے جائیں گے نگرانی کے اوپر، اور دوسرے جو تھے کھڑے ہوئے وہ آ کر کے خود اپنی نماز کمپلیٹ کریں گے، وہ سلام پھیرنے کے بعد وہ دوبارہ آ کر کے یہ کریں گے۔ یعنی صلاۃ الخوف کی نماز حضور نے حدیبیہ کے مقام پہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے، تو حضور نے مشورہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے، اب ہم کیا کریں؟ تو مشورہ یہ طے ہوا کہ آپ اپنا ایک ایلچی، آپ اپنا ایک جو ہے نا قاصد بنا کر کے مکہ والوں کے پاس بھیجیں کہ آپ لوگ یہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ یہ زیادتی نہ کریں، ہم لوگ کسی لڑائی اور جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اور صرف اللہ کے گھر کی زیارت اور عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔
تو مشورہ ہوا، مشورے میں طے ہوا کہ حضرت عمر کو بھیجا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ حضور میں نے تو پہلے بھی ان لوگوں کو بڑی تکلیفیں دی ہوئی ہیں مکہ کے، جب حضور میں مسلمان ہوا تو اس وقت میں نے ان لوگوں کو بڑا ڈرایا دھمکایا تھا، میں اور ویسے بھی حضرت عمر جلالی صحابی تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو بات بگڑ جائے۔ پھر مشورے کے ساتھ طے ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ حضرت عثمان تیار ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ حضرت عثمان وہاں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ بھئی ہم لوگ صرف اور صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کے لیے واپس بھیج دیا جائے۔ لیکن ابو سفیان، خالد بن ولید، بڑے بڑے اہل مکہ، مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، وہ اس بات پر ایگری نہ ہوئے، نہ مانے کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو نہیں آنے دینا، اور انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید بھی کر لیا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ حضور، حضرت عثمان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا جی کیا کریں، آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عثمان آپ آ گئے ہیں، آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھیں، ہم نے مکہ کو اللہ کا گھر مانا ہے تو حضور کے کہنے کے اوپر، ہم نے اللہ کو اگر مانا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر، یہ مکہ بے شک بڑا عظیم ہے، لیکن جب تک میرے نبی میرے سامنے نہیں ہوں گے اس وقت تک میں کبھی بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی نے عمرہ نہ کیا۔ آپ کی خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں جب یہ بات ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بارے میں جب یہ بات ہوئی تو حضور نے تمام ان 1400 صحابہ کرام کو جمع کیا، اور حضور نے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کے اندر 26ویں سپارے سورۃ الفتح کے اندر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان سب سے لوگوں سے کیا ہو گیا ہوں، راضی ہو گیا ہوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عثمان بھی کچھ دنوں کے بعد واپس آ گئے، پتہ چلا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں۔ اب ہوا یہ کہ بڑے دنوں کے بعد کوئی جب معاملہ طے نہ ہوا تو اہل مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمر آیا، اور اس نے آ کر کے کہا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، ہم آپ کو کبھی بھی نہیں آنے دیں گے، ہاں آپ اگر ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں ہمارے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اس سال ہم نہیں، آپ اگلے سال آئیں، ہم اگلے سال جو ہے نا آپ کو عمرہ کرنے دیں گے، صرف 3 دن آپ کو رہنے کی اجازت ہوگی، 3 دن رہ کے آپ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ اب بات یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا، کچھ باتیں حضور نے لکھوائیں، اور وہ باتیں جو لکھی گئیں وہ جنہیں معاہدہ امن کہا جاتا ہے، صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کفار مکہ کی طرف سے کون آیا تھا، اس کا نام سہیل ابن عمر تھا، کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو حضور نے ان کو لکھوایا، کیا کر لکھوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدے کے اوپر حضور نے خط لکھوایا، ایک بات لکھوائی، کیا کہ یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے، یہ بات ہے اہل مکہ کے لیے۔ اب جب یہ بات لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ آپ محمد الرسول اللہ بھی مٹائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی مٹائیں، اس لیے کہ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں پھر تو کوئی لڑائی ہے نہیں، ساری لڑائیاں یہیں پہ ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے، پھر آپ یہ جو لکھ رہے ہیں نا یہ نہیں لکھنے دیں گے ہم آپ کو۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بہت زیادہ شفقتوں والا معاملہ فرمایا، میرے نبی نے بڑا ریلیف دیا ان لوگوں کو، بڑی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ جھجک حضور نے رکھی اپنے معاملے کے اندر، کہ حضور نے صحابہ کرام حضرت علی سے فرمایا علی اس کو مٹا دو، محمد الرسول اللہ کو مٹا دو۔ اب حضرت علی نے فرمایا حضور میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا،
کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کو کیا کروں، مٹاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر پھر دوبارہ جب حضور نے فرمایا تو پھر حضور نے فرمایا آپ ختم کر دیں، بسم اللہ کو ختم کر دیں، آپ محمد الرسول اللہ کو ختم کر دیں۔ آپ لکھیں یہاں پہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ بات ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھا ایک یہ کروا دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھا کہ جو اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں کرے گا، نہ ہم کریں گے نہ اہل مکہ والے کریں گے۔ مکہ والے کسی کے ساتھ شریک ہو کے کسی کی مدد کر کے ہمارے مدینہ کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے، مدینہ والے بھی کسی قافلے کسی گروہ کے ساتھ مل کر کے مکہ والوں کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے۔ 10 سال تک کا یہ معاہدہ ہو گیا۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ انہوں نے اب کیا لکھا، اگلی جو صحابہ کرام سب صحابہ بولے جس بات پہ کہ حضور آپ یہ کیا کروا رہے ہیں، کہ جس بات پہ حضرت عمر بولے، حضرت ابو بکر بولے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی 1400 صحابہ کے 1400 صحابہ بولے کہ حضور یہ کیا بات ہے، کہ وہ کیا بات تھی، وہ یہ کہ اگر مکہ میں سے کوئی بندہ بھاگ کر کے مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر کے مدینے چلا گیا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور اگر مدینہ میں سے کوئی مرتد ہو کر کے مکہ آیا، مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر کھڑے کھڑے مسلمانوں کا ایک بندہ مکہ سے مسلمان ہو کر کے آیا، حضور نے دستخط کر دیے تھے، حضور نے فرمایا بیٹا اب صبر کرو، ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، اب ہم اپنے معاہدے کو نہیں توڑیں گے۔ جس پر حضرت عمر بولے کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ ان کی طرف سے کوئی آئے تو ہم اس کو واپس کریں، اپنے بھائیوں کو تکلیفیں دلوائیں، اور ہماری طرف سے کوئی آئے تو وہ واپس نہ کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اس صلح نامے کی کیا برکات ظاہر ہوں گی، اس کو آپ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لیں۔ اور فرمایا اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ کو 3 دن کے لیے آنے کی اجازت ہوگی، پھر آپ 3 دن عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، اور کوئی بھی مسلمان کوئی بھی اسلحے کی سامان نہیں لے کے آئے گا سوائے سفر کے ساز و سامان۔ اب معاہدہ لکھ دیا گیا۔ اب معاہدے کی خلاف ورزی انہی لوگوں نے کچھ سال گزرنے کے بعد فوراً کر لی، تو اب مسلمانوں کو جو ہے نا جی حق مل گیا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، لڑائی۔ اور پھر اگلا مرحلہ جو مشکل آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اب آپ احرام کھول دیں، اپنے جانور جو حدی کے جانور ہیں ان کو ذبح کر دیں، قربانی کے جانوروں کو۔ سب سے مشکل کام صحابہ کو یہ لگا، پھر یہ مشکل کہ یہ کیسے کریں ہم۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے سر منڈواؤ یعنی حلق کرواؤ اور کیا کرو، احرام کھولو اور اپنے جانور ذبح کرو۔ صحابہ مان ہی نہیں رہے، صحابہ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم کیسے کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس گئے کہ یہ بات ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قربان جاؤں فرمایا حضور سب سے پہلے آپ خود یہ کام کریں، خود کریں گے آپ تو صحابہ آپ کو دیکھ کے خود بخود کر لیں گے۔ حضور حجرہ مبارک میں اپنے خیمے کے اندر تشریف لائے، حضور نے اپنا سر مبارک منڈوایا، حلق کروایا، اپنے بال اتروائے، حضور نے اپنے جانور کو ذبح کیا، احرام کھولا، صحابہ کے پاس آئے، صحابہ نے دیکھا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ کام کیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد جب خلاف ورزی ہوئی تو مسلمانوں کے لیے راستے کھل گئے، اللہ رب العزت نے پھر فتح مکہ کروایا، مکہ ہوا فتح۔ تو ان لوگوں کے لیے یعنی دیکھیں کہ یہ ہے صلح حدیبیہ۔ اب اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کی بڑی برکات دکھائی ہیں کہ حضور نے صبر کیا، ہر بات ان کی مانی، لیکن ان کی طرف سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف جو بنو بکر اور بنو خزاعہ والے تھے، یہ جو 2 قبیلے تھے، اب بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ والوں کے اوپر جو ہے نا کیا کیا، حملہ کیا، تو ان کا ایک شخص جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے گیا کہ حضور انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، یہاں تک کہ مکہ کے حرمت کو بھی انہوں نے کیا پامال کیا ہے، تو حضور ان کے ساتھ اب ہمیں بدلہ دلوایا جائے۔ تو حضور نے پھر ان کے اوپر کیا کی، چڑھائی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری کے اندر مکہ کو فتح کروایا، اور مکہ کو فتح کروا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو عمرہ کروایا، حضور نے خود عمرہ کیا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی کے ساتھ مکے کے اندر شریک ہوئے۔ تو یہ ہے